حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، کہ اگر شام کے لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا تو تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارض شام چونکہ ہمیشہ سے اسلام کا مرکز رہی ہے، اس لیے اگر ارض شام کے اندر فساد برپا ہو گیا تو امت مسلمہ کی اکثریت تباہ و برباد ہو جائے گی اور پوری امت مسلمہ کے اندر فتنے بہت زیادہ پھیل جائیں گے، بڑی تیزی سے پھیلیں گے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ، کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ قائم رہے گا اور ہمیشہ غالب رہے گا، کامیاب رہے گا۔ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، کوئی ان کا ساتھ نہ دے تو ان کا ساتھ نہ دینا ان کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کہ ان کا ساتھ دے یا کوئی ان کو دہشت گرد کہے یا کوئی ان کے خلاف پروپیگنڈا کرے یا کوئی ان کے خلاف باتیں بنائے، تو یہ ساری چیزیں اس گروہ کو ذرہ برابر نقصان نہیں کرے گی۔ آج کے زمانے کے اندر جب ہم غزہ اور فلسطین کی سرزمین پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ کے لوگ، غزہ کے مجاہدین بنکروں کے اندر زیر زمین رہ رہے ہوتے ہیں اور گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ دشمن جیسے ہی نظر آتا ہے تو زیر زمین سے نکل کر حملہ کرتے اور فوراً بنکر کے اندر چلے جاتے ہیں، اور ساری دنیا غزہ اور فلسطین تنہا چھوڑ رکھی ہے۔ اکیلے تنہا غزہ اور فلسطین کے مجاہدین اسلام دشمن طاقتوں سے لڑ رہے ہیں۔ یہ چیز در حقیقت اس حدیث کی ایک علامت ہے، اس حدیث کے ایک مظہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، ہمیشہ قائم رہے گا اور ان کی مدد کی جائے گی۔ لا یضرهم من خذلهم، تو ان کا ساتھ نہ دے تو یہ ساتھ نہ دینا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، بلکہ ساتھ نہ دینے والوں کا ہی نقصان ہوگا، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ حتی تقوم الساعہ، قیامت تک یہ گروہ ہمیشہ ارض شام کے اندر موجود رہے گا۔ اب اگر ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں تو ہمارا ہی فائدہ ہوگا، اور اگر ساتھ نہ دیں تو ان کا ذرہ برابر نقصان نہیں ہوگا بلکہ ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ اس لیے کہ یہ حدیث ہمیں اس بات کی طرف احساس دلاتی ہے کہ شام کا دینی، سیاسی اور اخلاقی حال کسی خطے یا کسی قوم کا مسئلہ نہیں ہے یا کسی خاص علاقے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پوری امت مسلمہ کی ایک روحانی نبض ہے۔ اگر یہ نبض بگڑ جائے گی تو پورا جسم مردہ ہو جائے گا، یعنی اگر شام کے لوگوں کے اندر فتنہ پیدا ہو گیا تو پوری امت مسلمہ گویا موت کے گھاٹ اتر جائے گی، پوری امت مسلمہ کے اندر فتنے بڑے تیزی سے پھیل جائیں گے۔